عورت اتنی بیابان وادی میں گزارا کیسے کیا؟ 6 سال کے ابھی پانی پینے کے لیے بیٹھی تھی، اتنے میں ایک قافلے نے وہاں سے گزرا، جرہم قبیلہ یمن کا، شام سے سفر کرتا ہوا تجارت کا قبیلہ نکلا۔ انہوں نے پرندے دیکھے، ایک طرف جا رہے، پانی کی تلاش میں بھاگ رہے تھے، تو جدھر پرندہ جاتا سمجھ جاتے ادھر پانی ہے۔ تو جب کعبے کے پاس آئے دیکھا پانی ہے، قافلہ قریب آیا، اماں ہاجرہ ایسے پانی کے آگے ہاتھ لے کے ٹھہر گئی، روک دیا، پر میں پانی کے قریب نہ آنا، یہ پانی میرے ملک ہے۔ انہوں نے کہا بھی آپ کا ملک ہے، ہم قبضہ نہیں کرتے، لیکن آپ ہم سے اجرت لے لو، پانی تو پلاؤ۔ انہوں نے کہا میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں، یعنی جو کمی تھی، ضرورتیں تھی، انہیں ساری مانگ لی، انہوں نے دے دی اور پانی ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کہا پانی کا چشمہ بڑا لذیذ ہے اور رب کا کعبہ بھی ہے، اماں ہمیں اجازت دو، ہم کچھ دن آپ کے پاس رہ جائیں، آپ اکیلی ہو۔ انہوں نے کہا رہ جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنی ایک بیٹی اسماعیل علیہ السلام کے نکاح میں دے دی، انہیں اسی خاندان میں سے، سبب دیکھیں رب بناتے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام آ گئے 6 سال کے عرصے کے بعد براق پہ۔ ابراہیم علیہ السلام بھی براق پہ سفر کرتے تھے، یاد رکھنا، ہر نبی کو اللہ نے سواری دی ہے براق کی، لیکن آمنہ کے لال کو جو ملی ہے وہ کسی اور نبی کو نہیں ملی ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام آئے، مکہ پہنچے، دیکھا بیٹا 6 سال کا تو ہے لیکن لگتا تو 12 سال کا ہے۔ یہ انبیاء کا معجزہ ہوتا ہے کہ نبی 1 دن کا ہو تو 2 دن کا نظر آتا ہے۔ بڑے ہو چکے تھے، نبی کا چہرہ نکھرا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام خوش ہو گئے، پھر مانوس ہو گئے۔ جب دیکھا کہ بیٹا باپ سے مانوس ہو گیا، باپ بیٹے سے مانوس، پھر اللہ نے ان کے دل میں ڈالا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے، ابراہیم میرا خلیل، جس چیز نے آپ کے دل میں گھر کر لیا ذرا اس کو قربان تو کرو۔ اگلی رات پھر دیکھا، تیسری رات پھر دیکھا، تو ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا ابو بکر صدیق صاحب چنی گوٹھ میں، کامل ولی تھے، ہر روز تقریباً ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی تقریباً۔ بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب حضرت درخواستی نور اللہ شیخ الحدیث احمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ وفات سے 1 دن پہلے ایمبولینس میں لیٹ کے ان کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ حضرت باہر ہیں، تو ننگے پاؤں دوڑے کیونکہ ان کے شاگرد تھے مولانا ابو بکر صاحب۔ تو وہ ایمبولینس میں گئے تو حضرت درخواستی نے فرمایا نور اللہ مرکز نے، تو میں مولی ابو بکر میں تیرے در پہ آیا ہوں، دعا مانگ دے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر۔ اتنی بڑی ہستی، اللہ اکبر۔ ایک دن سوئے پڑے تھے، میرے سے اس عاجز سے بیعت کی ہوئی تھی، بڑی عمر کے تھے، تو خواب میں دیکھا تو آیت پڑھ رہا ہوں میں قرآن پاک، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو آپ کی محبوب چیز ہے وہ آپ سے جدا ہونے والی چیز، اس آیت کا ترجمہ خدا تھا۔ فرماتے میں اٹھا اور میں نے وضو کیا اور مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، میرا بیٹا دکان پہ موجود تھا، میں چلا گیا جا کے بیٹے کو دیکھوں، ٹائر پنچر کی دکان تھی، بیٹے کی مزدور تھا، تو دیکھا بیٹا سو رہا ہے، پھر واپس آئے، پھر مسجد میں چلے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، شکرانے کی، پھر لیٹ گئے، لیٹتے ہی پھر دیکھا وہی آیت زبان پہ پھر جاری ہے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر مسجد میں چلے گئے، 2 رکعت پڑھی، پھر بیٹے کے پاس چلے گئے، دیکھا سویا پڑا ہے، پھر آئے دوبارہ شکرانے کے نفل پڑھے، پھر سو گئے، تیسری مرتبہ اسی رات میں دیکھا کہ وہی آیت پھر زبان پہ جاری ہے، پھر وضو کیا، مسجد میں گئے، نماز پڑھی، پھر بیٹے کو دیکھا، پھر واپس آئے، پھر سوئے ہی نہیں، پھر نماز پڑھی، وہیں فجر پڑھی، وہاں سے تبلیغی جماعت کے لیے 3 دن کے لیے نکل گئے، ابھی اگلی مسجد میں پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے جا کے بندے نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کا حادثہ ہو گیا ہے، آپ کا جوان بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، ادھر صدی کے لوگ تھے، آپ کو بتائیں ان کی وفات کیسے ہوئی۔ مجھے بلایا، یکم رمضان کا دن تھا، مجھے مل جائے، میں گیا ملنے،
میری تیاری ہے، میں حج پہ جا رہا ہوں، آپ میرا گھر دیکھ لیں، میں نے کیا خزانہ جمع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں گھر میں گیا، ایک جا نماز، ایک تخت پوش اور ایک قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا میری یہی جائیداد ہے، میں نے کوئی پیسہ میرے پاس ہے ہی نہیں، اور میں نے ارادہ کیا عمرے کا، آپ دعا کریں اللہ مجھے سرخرو کر دے۔ دعا مانگی۔ 5 رمضان کو اسلام آباد سے جہاز پہ بیٹھے اور دبئی ابوظہبی ایئرپورٹ پہ اترا جہاز، ٹرانزٹ تھا۔ زور کی نماز مسجد میں پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد احرام باندھنے کے بعد مراقبہ کر کے مسجد میں ہی بیٹھ گئے۔ مراقبے میں اللہ کو پیارے ہو مسجد میں ابوظہبی ایئرپورٹ پہ۔ موت دیکھیں، احرام بندھا ہوا، رمضان کا مہینہ، روزہ رکھا ہوا اور مسافری ساتھ ہے۔ جب مجھے پتا چلا تو میں نے ایک ساتھی کے ذمہ لگایا جلدی جاؤ، شیخ ابو بکر صدیق سے فوت ہو گئے۔ وہ گئے تو ان کو غسل مل چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو اب وہ جو ہوتا ہے ڈبہ سا بنا ہوا، اس میں میت جب دور جانی ہو تو اس میں آکسیجن گیس وغیرہ ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کو گیس ڈالو۔ جو عربی نہلا رہے تھے تو وہ ہمارے ساتھی عبدالقیوم، وہ بھی بیچارہ فوت ہو گیا، اس کے گلے لگ کے رونے لگے۔ انہوں نے کہا عبدالقیوم ہمیں زندگی ہو گئی غسل دیتے ہوئے، ہم نے ایسا انسان نہیں دیکھا، اس کے چہرے سے کئی فٹ نور اوپر آ رہا ہے، اس کی گیس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے بند کرو اور لے جاؤ۔ 7 دن کے بعد جب وہ آئے تو ہم نے ان کا وہ کھولا تو ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا اور اس کا جنازہ آج ان کا پڑھایا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ان کی تلاشی لی گئی تو ان کی جیب میں نہ 1 ریال تھا نہ 1 روپیہ تھا، صرف پاسپورٹ اور ٹکٹ تھا، پوری تیاری کر کے گئے۔ پیغمبر خدا ابراہیم علیہ السلام نے 3 راتیں خواب دیکھا کہ دل میں سوچ لیا کہ میرا اللہ میرے سے میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگتے ہیں۔ بیٹے کو بلائے، ذرا اسماعیل بیٹا آ گئے، جی ابا جان حکم فرمایا کہ میرا اللہ تیری قربانی چاہتے ہیں، دینے کے لیے تیار ہے؟ فرمایا ابا جان آپ جو مرضی آئے کرے، میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میری قربانی قبول کرتے ہیں، میں اعتراض نہیں کرتا۔ ہاں ایسے کریں، کیونکہ میں ابھی بچہ ہوں، میری ماں نے میرے خوشی نہیں دیکھی، آپ میرے مرنے کے بعد میرا کرتا جو ہے پہنا ہوا ہے میں نے، یہ میری ماں کو دے دینا، جب کبھی میری ماں مجھے یاد کرے گی میرا کرتا دیکھ بیٹھے گی، خوش ہو جائے گی، کچھ تم نشانی اس کے پاس ہو۔ اور ہاں دوسرا یہ کہ مجھے دور لے جانا، میری ماں کی آنکھوں کے سامنے مجھے ذبح نہ کرنا۔ اب دیکھیں ماں کا امتحان ہے، باپ کا امتحان ہے، بیٹے کا بھی امتحان ہے، بچے کا، اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اب مجھے دور لے جائیں۔ ابھی میں اسی سال وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں رمضان میں، بیت الکبش پہاڑ میں جہاں بادشاہی محل بنے ہوئے، مہمان خانے بنے ہوئے، وہاں پہ وہ جگہ ہے چبوترا بنا ہوا ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے تھے، وہاں اس جگہ پہ۔ اور میں اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہی ہیں، شیطان آیا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، کہا کہ بزرگ ہو، اللہ کے نبی ہو، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیسی جبرائیل نے کہا ذبح کرو؟ کسی فرشتے نے کہا ذبح کرو؟ میں کہا نہیں جبرائیل تو نہیں کہا، تو پھر خواب ہی ہے نا، آپ خواب کی اتنی فوقیت دیتے ہیں کہ اپنے لگتے نکل دیکھیں تو صحیح، کیا ایسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ کیا ظلم نہیں ہو جائے گا؟ کیا قتل نہیں ہو جائے گا آپ سے؟ اس طرح کی باتیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا، بسم اللہ اللہ اکبر، اور شیطان زمین میں دھس گیا، پھر نکلا، پھر آ گیا۔ 3 جمرات ہیں، 3 جگہ پہ پتھر مارے، شیطان دھس گیا۔ شیطان نے سوچا یہ تو پیغمبر چٹان ہے، یہاں تو میرا وار قضا ہو گیا، وہ سیدھا مہاجرہ کے پاس، مہاجرہ کے پاس پہنچا اور جا کے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے، خبر ہے کہ تیرا خاوند ابراہیم تیرے بیٹے کو کہاں لے گیا؟ اس نے کہا مجھے علم نہیں ہے کہاں لے گئے۔ انہوں نے کہا تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ انہوں نے کہا ذبح کرنے کے لیے؟ کیوں؟
انہوں نے کہا یہی تو بات ہے، جاؤ جلدی بیٹے